یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ پوچھتے آپ سے قیامت کے بارے میں کہ کب قائم ہوگی۔ عرصہ یرسی، سمندری جہاز جب رکتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور رواسی کہتے ہیں ان بڑے بڑے وزن کو جو جہاز کے چاروں طرف پھینک دیتے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ کب قائم ہوگی۔ محمل بن ابی قشیر، محمل بن ابی قشیر اور شموئیل بن زید، یہ ان دو یہودیوں نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمھا عند ربی، آپ فرمائیے اس کا علم میرے رب کو ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اس کا وقت کسی پر مگر وہی خدا۔ قیامت کا علم اللہ کسی پر ظاہر ہی نہیں کرتا۔ لا یجلیھا لوقتھا، یعنی لا یظہرھا وقتھا الا ہو، اللہ کسی پر قیامت کا متعین گھڑی وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ آخر زمانے میں قیامت آئے گی، اس سال زلزلے بہت آئیں گے، یہ علامت ہوگی۔ کافی وقت سے پانی اور بارش رکی رہے گی۔ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، عیسیٰ مسیح اتر آئیں گے، مہدی امام ہوگا، یاجوج ماجوج کے لشکر چھوٹ چکے ہوں گے۔ یہ سب قیامت کے فروع ہیں۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اس کا وقت مگر صرف اللہ ہی پر ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہنگامہ ہوگا آسمان و زمین میں، کیونکہ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے۔ اذا الشمس كُوِّرت، سورج کا چمڑا ادھیڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین خالی ہو جائے گی، سب کچھ باہر آئے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قیامت بہت تکلیف کا دن ہے، اللہ اپنے فضل سے آسان فرمائے۔ روز قیامت ہر کسی در دستگیرد نامئی، روز قیامت ہر کسی در دستگیرد نامئی، من نیز حاضر می شوم فتح الحمیدن در بغل۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے لکھا ہے قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ آئے گا۔ میں جب آؤں گا تو قرآن مجید کا یہ ترجمہ اور 3 سورتوں کے فوائد میرے بغل میں ہوں۔ نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں، نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں، شب فراق سے روز جزا زیادہ نہیں۔ اللہ، توبہ توبہ۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، ثقلت فی السماوات والارض، بھاری بھر دن ہوگا آسمان و زمین میں۔ لیکن میں نے ایک بزرگ سے اس کی عجیب تفسیر سنی، اب تک اس کی نظیر و شبیہ ملی نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ثقلت فی السماوات والارض کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے انسان کو، حیوانات کو بخار ہوتا ہے، پھوڑے نکلتے ہیں، چوٹیں لگتی ہے، فرمایا اسی طرح آسمان و زمین پر پھوڑے، دانے، زکام، تیز بخار، آسمان بھی باقاعدہ متاثر ہے، مخلوق ہے۔ چچا بوی افلاکی نا جوڑا دے پاگا دانا دے ویا داغا درانا پا آسمانو نو ازمو کبرا دی میں ایسا مطلب دے ثقلت فی السماوات والارض، یا خدا ہے ثقلت فی السماوات والارض،
اس کے بھاری پن آسمان و زمین میں ہے. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی قیامت تم پر مگر اچانک. موری شریف کہتے ہیں بغتے کے ساتھ. یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ پوچھتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ پیچھے پڑے ہیں اس کے. آپ سے ایسا قیامت کب ہوگی، قیامت کب ہوگی، جیسے آپ کا کوئی اور کام نہیں قیامت کہہ رہا ہو. قل انما علمها عند اللہ، آپ فرمائے اس کا علم اللہ کو ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ فرمائیے میں اختیار نہیں رکھتا اپنے لیے نفع پہنچانے کا نہ ضرر ہٹانے کا. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر ہوتا میں غیب جاننے والا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت جمع کر لیتا خیر. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے نہ پہنچتی تکلیف. إِنْ أَنَا نہیں میں إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، مگر ڈرانے والا خوشخبری دینے والا. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. آیت صریح ہے کہ پیغمبر کو علم غیب نہیں ہے، اور اس میں کلی اور جزی، ذاتی اور عطائی کی کوئی بات نہیں. مبتدئین کہتے ہیں کہ ہم تو عطائی علم غیب کے قائل ہیں، تو عطائی علم غیب نبی کو ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی گنجائش تھی. اللہ تعالیٰ نے مطلق نفی کیوں کروائی؟ طالب علم جو صرف نحو پڑھتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یہاں پر ہے لو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا تو کثرت سے خیر جمع کرتا اور کوئی گزن مجھے نہ پہنچتی. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. لو کنت اعلم الغیب، لو کا قاعدہ یہ ہے کہ اول منتفی ہو جاتا ہے ثانی کے نفی سے. ثانی منتفی ہوتا ہے، چونکہ میں غیب دان نہیں ہوں اس لیے میں نہ خیر کی کثرت کر سکا اور نہ ہر طرح کے تکلیف سے بچ سکا. مبتدئین ایک عجیب مغالطہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب خیر جمع کی ہے یا کچھ باقی ہے؟ تو عوام تو یہی جواب دیں گے نا کہ سب خیر جمع کی ہے کہ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ہو گئے. پھر کہتے ہیں حضرت کو جو تکلیف پہنچی وہ راحت تھی یا تکلیف؟ تو کہتے ہیں وہ راحت تھی، اس پر اجر ملتا تھا. کہتے ہیں مَا مَسَّهُ السُّوءُ، حضرت کو کوئی تکلیف پہنچی نہیں. معاذ اللہ. دیکھو کیسے اسلام کو مسخ کر رہا ہے، چہرہ بگاڑ رہا ہے. دان مبارک شہید ہوئے، چچا کی لاش میدان میں پڑی، 70 صحابہ کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہے، حضرت کے سر سے خون ٹپک رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ایسی قوم کیا کامیاب ہوگی جنہوں نے نبی کا سر لہو لہان کر دیا. کہتے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ایسے دشمن ہے. ایک بدعتی ترجمہ پڑھا رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، اس طرح تشریح کر رہا تھا، تو میں نے اس کو آواز دی. میں نے کہا لو کا قانون بھول گئے؟ تو کہنے لگا ہم لو کا قانون نہیں مانتے، ہم تو لو کا قانون مانتے. آئی ایم لو، آئی لو یو، یعنی محبت والا. چالاکی کہ ہم یہ لو نہیں، ہم ایک اور لو مانتا ہے. ان انا نہیں ہوں میں الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. والذی، اللہ وہ ہے. یہ شفیع اکاڑ بھی تقریر کر رہا تھا پٹیل پاڑے، تو پٹیل پاڑے میں تقریر کرتے کرتے کہنے لگا ایک گولی نکالی. اس زمانے میں ایک کیپسول آتا تھا سرخ رنگ کے ڈبے میں، چمکتا ہوا پتا ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے قبض کشا. کیا کہتے تھے اس کو؟ تو گولی نکالی ایسی، اس کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے قبض کشا. کہنے لگا اچھا اتنی چھوٹی سی گولی قبض کشا، دیوبندی بھی اس کو کہتے ہیں قبض کشا کا جی، وہ بھی کہتے ہیں. تو جوش میں آیا، کہتے ہیں میرے بھائیو اتنی چھوٹی سی کیپسول یہ ہے قبض کشا، اور اتنا بڑا علی اور پیرانی پیر کو نہیں مانتے مشکل کشا. شاباش آفرین از خدای بر پدره که از همان این چنین پسره.
کہتے یہ قبض کشا ہے، اور اتنا بڑا علی اور پیرانی پیر اتنا لمبا چھوڑا، اتنا بڑا، اس کو مشکل کشا نہیں مانتے، گولی کو قبض کشا مانتے۔ یہ گولیاں وولیاں اس لیے نکالتے ہیں نا کہ کوئی دلیل نہیں، مسکین ہے قرآن و سنت ہے، یتاما اور مساکین۔